السلام علیکم فرینڈز، ہانٹیڈ ڈیسٹینیشن میں آپ سب کو ویلکم کہتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ جہاں ہوں گے خوش ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انسان جوانی میں خود کو بہت مضبوط اور محفوظ سمجھتا ہے، اس لیے بہت ساری چیزوں کو نظر انداز کر دیتا ہے، مگر اس طرح کی غلطیاں کسی نقصان یا کسی بڑے مسئلے کا سبب بھی بن جاتی ہیں۔ ایسی ہی کہانی میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ یہ واقعہ کوئٹہ شہر کے گنجان آباد علاقے کا ہے، جہاں اکثر لوگ رات کو ڈرا کرتے تھے۔ کسی کو راستے میں عجیب و غریب آوازیں آیا کرتی تھیں، کبھی کوئی اسے اس کے نام سے پکارا کرتا تھا، کسی کو کسی کے رونے کی آواز آتی تھی، یا کبھی سڑک پہ کوئی بچہ پھرتا ہوا نظر آتا تھا۔ ایسے واقعات اکثر ہوا کرتے تھے، اس لیے لوگ رات کو جلدی گھر چلے جایا کرتے تھے۔ مگر کچھ دوست ایسے تھے جو رات دیر تک گھوما پھرا کرتے تھے اور ساتھ بیٹھا کرتے تھے۔ ان کے گھر والے اکثر انہیں منع کیا کرتے تھے کہ رات دیر تک باہر نہ رہا کریں، مگر وہ نہ سنتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک دوست آیا اور دوسرے دوست کے دروازے پہ دستک دی اور ساتھ چلنے کو کہا، تو دوسرا دوست بولا، تم گلی کے کونے پر انتظار کرو، میں ابھی آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا اور اپنی تیاری کرنے لگا، اور اسے کچھ دیر ہو گئی۔ پھر جب وہ گلی میں آیا تو دوسرا دوست وہاں موجود نہیں تھا۔ اسے بہت حیرت ہوئی کہ سلیم کہاں چلا گیا۔ اتنے میں باقی دوست بھی پہنچ گئے، انہوں نے بھی یہی سوال کیا اور حیرت کا اظہار کیا کہ سلیم کہاں چلا گیا اور واپس بھی نہیں آیا اب تک، جبکہ وہ ہم سب سے پہلے پہنچا تھا۔ خیر، یہ رات تو گزر گئی۔ پھر اگلی صبح پتہ چلا کہ سلیم شدید بیمار ہے اور بخار میں جل رہا ہے، تو سب دوست اس کا حال پوچھنے اس کے گھر پہنچ گئے اور حیرت سے پوچھا کہ یار تمہیں کیا ہوا تھا؟ کل تک تو اچھے بھلے تھے اور اچانک چلے بھی گئے۔ یاد رہے، یہ سن 1994 کا واقعہ ہے۔ اس وقت موبائل فون نہیں ہوا کرتے تھے۔ تو پھر سلیم نے بتایا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا۔ سلیم بولا کہ جب تم نے مجھے انتظار کرنے کو کہا تو میں گلی کے کونے پر کھمبے کے نیچے کھڑا ہو گیا۔ کھمبے پر جو لائٹ لگی ہوئی تھی، تم تو جانتے ہو کہ اس کی روشنی کتنی کم ہوتی ہے، جو صرف آس پاس تک ہی ہوتی ہے۔ خیر، میں انتظار کر رہا تھا کہ اچانک مجھے پیچھے سے بہت قریب سے آواز آئی، سنیے۔ میں نے جھٹکے سے پلٹ کر پیچھے دیکھا تو ایک برقع پوش عورت بالکل قریب ہی کھڑی تھی۔ میں نے بہت حیران و پریشان ہو کر کہا، جی کیا بات ہے؟ تو اس عورت نے کہا، میں آگے ڈیری والے علاقے میں رہتی ہوں، میں اپنی بہن کے گھر گئی تھی، وہاں سے آتے ہوئے مجھے بہت دیر ہو گئی اور راستے میں آوارہ کتے بھی ہیں اور مجھے ڈر بھی لگ رہا ہے، تو کیا آپ مہربانی کر کے مجھے کچھ آگے تک پہنچا دیں گے؟ تو مجھے اس کے ساتھ مجبوراً چلنا پڑا۔ تو اس خاتون نے آگے آگے چلنا شروع کر دیا اور میں اس کے پیچھے چلنے لگا۔ کافی دور پہنچنے کے بعد ڈیری والا پل آ گیا، جس کے نیچے نالی کا گندا پانی بہا کرتا تھا۔ یہ ایک بالکل ویران علاقہ تھا۔ نالے کی بو فضا میں پھیل رہی تھی، اور ان دنوں 14ویں کا چاند بھی پوری آب و تاب کے ساتھ تھا۔ ہر چیز صاف نظر آ رہی تھی چاند کی روشنی میں۔ دور کہیں جھینگروں کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں، ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی، اور چاند کی روشنی ہر چیز کو واضح کر رہی تھی۔ مجھے کچھ عجیب سا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ خیر، میں نے اپنا سفر جاری رکھا اور پل سے آگے آ گیا۔ پل سے آنے کے بعد میں نے محسوس کیا کہ خاتون بہت تیزی سے چل رہی ہے اور مجھے کافی آگے تک لے آئی ہے۔
میں اس کے ساتھ بالکل ایک ویران علاقے میں آ گیا ہوں۔ تو آخر کار میں نے کہا، بہن میں کافی دور تک آ چکا ہوں، اب آپ مہربانی کر کے آگے خود چلی جائیں کیونکہ میں مزید آگے نہیں جا سکتا۔ تو اس خاتون نے کہا کہ بس مجھے تھوڑا اور آگے پہنچا دیجئے، اس کے بعد بے شک آپ چلے جائیے گا۔ میں چلتا رہا اس کے ساتھ۔ پھر کافی آگے جانے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میں بہت آگے آ چکا ہوں۔ پھر میں نے دوبارہ اس خاتون سے کہا کہ بہن اب آپ یہاں سے آگے چلی جائیے، مجھے واپس جانا ہے۔ تو اس نے سخت سے لہجے میں کہا کہ چپ چاپ چلتے رہو۔ تو مجھے بھی کچھ عجیب سا محسوس ہوا اور میں نے کہہ دیا کہ یہ بات تو غلط ہے، میں آپ کو جانتا بھی نہیں ہوں، پھر بھی اتنی دور تک آپ کے ساتھ آ گیا۔ تو وہ عجیب سے انداز میں بولی کہ یہی تو تمہیں لانا تھا۔ اس کی آواز سن کر میرے بدن کے سارے بال کھڑے ہو گئے بالکل۔ اس کی آواز بہت بھدی اور کرخت تھی۔ ایک لمحہ سوچتے ہی کہ یہ کون ہو سکتی ہے، میری نظر اس کے پیروں پر پڑی تو میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ اس کے پیر الٹے تھے، کیونکہ میں اس کے پیچھے چل رہا تھا اس لیے اس کے پیروں کا رخ میری طرف تھا۔ میں اس کے پیروں کی انگلیوں کو بہت آسانی سے دیکھ سکتا تھا۔ اس کے پیروں میں جوتے نہیں تھے۔ میرا جسم بھاری ہونا شروع ہو گیا۔ میری سمجھ میں کچھ نہ آیا، پر جو بہتر لگا وہ میں نے کیا۔ میں نے مڑ کر تیزی سے بھاگنا شروع کر دیا اور جتنی ہمت تھی سب میں نے بھاگنے میں خرچ کر دی۔ تو اس نے بھی میرے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا۔ اس کی سانسیں اتنی عجیب اور خوفناک تھیں کہ میں انہیں واضح طور پہ سن سکتا تھا اور بہت ڈراؤنی بھی تھیں۔ میں نے اتنے میں پل کراس کیا اور کچھ ہی دیر میں مین روڈ پر پہنچ گیا۔ وہ بھی تیزی سے میرے پیچھے آ رہی تھی۔ اتنے میں نے دیکھا کہ 2 آدمی سائیکلوں پر آ رہے ہیں۔ میں نے چلا کر انہیں آواز دی اور بھاگتا دوڑتا ہانپتا کانپتا ان کے پاس پہنچ گیا اور ساری بات انہیں بتائی۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی صاحب آپ کے پیچھے تو کوئی بھی نہیں ہے۔ میں نے پیچھے دیکھا تو کوئی بھی نہ تھا۔ میں سمجھ گیا کہ ان دونوں کی وجہ سے وہ میرے پیچھے نہیں آ پائی۔ پھر ان دونوں نے کہا کہ رات کے وقت خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایسے واقعات اس علاقے میں اکثر ہو جاتے ہیں، پھر بھی آپ اتنی دیر رات تک باہر کیا کر رہے تھے؟ ہمیں آپ کی بات کا یقین آ گیا تھا اور آپ کی حالت کو دیکھ کر بھی ایسا ہی لگ رہا تھا کہ آپ کے ساتھ کچھ بہت برا پیش آیا ہے۔ ہم اس علاقے سے واقف ہیں، اس لیے کبھی بھی اکیلے سفر نہیں کرتے۔ آپ بھی آئندہ کبھی اکیلے سفر نہ کیجیے گا اور اتنی دیر رات تک اکیلے باہر رہنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو فرینڈز، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئی۔ چینل کو لائک کرنا، شیئر کرنا اور اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔